السلام علیکم۔ روح یارم قسط نمبر 30۔ وہ کمرے میں آئی اور چھپایا ہوا فون نکالا اور فون میں موجود ایک ہی سیو نمبر پر کال کرنے لگی جو اگلے ہی سیکنڈ اٹھا لی گئی۔ ہیلو روح، تم ٹھیک ہو نا؟ سارم نے کہا۔ روح اس کے جواب میں کچھ بھی نہ بول پائی۔ روح تم ٹھیک ہو نا؟ سب کچھ ٹھیک ہے نا؟ یارم نے تمہیں کچھ کہا تو نہیں؟ سارم نے فکر مندی سے پوچھا۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ روح بس اتنا ہی بولی۔ کاش تم میرا یقین کر لیتی۔ روح، میں نے تمہیں بتایا تھا وہ شخص کیسا ہے، لیکن میں سمجھ سکتا ہوں ایک عام سی لڑکی کے لیے اس کے شوہر کی حقیقت برداشت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ میں تمہاری فیلنگز سمجھتا ہوں روح، میں سمجھتا ہوں اس وقت تم کیسی تکلیف سے گزر رہی ہو، لیکن تم فکر مت کرو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ تم بس مجھے یہ بتاؤ کہ یارم نے تمہیں کہاں رکھا ہے؟ میں تمہارے فلیٹ میں بھی گیا تھا، لیکن اب وہاں کوئی نہیں رہتا۔ آخر یارم تمہیں کہاں لے کے گیا ہے؟ میں نہیں جانتی کہ یہ جگہ کہاں ہے، بس یہ ایک بہت بڑا گھر ہے، روح نے جواب دیا۔ معصومہ شارک کے ساتھ تمہارے گھر جانے والی تھی تمہیں فون دینے کے لیے۔ ہاں شاید اب معصومہ میری مدد کر سکے۔ وہ تمہارے گھر گئی تھی نا؟ اس نے اب تک میری بہت مدد کی ہے۔ اگر معصومہ میری ہیلپ نہ کرتی تو بہت پرابلم ہو جاتی، لیکن جب سے معصومہ تمہارے گھر سے گئی ہے اس کے بعد میرا اس سے رابطہ نہیں ہوا۔ اس نے بس مجھے میسج کر کے بتایا تھا کہ وہ فون تم تک پہنچا چکی ہے۔ سارم نے بتایا۔ مجھے یہاں سے نکالنا ہے، مجھے پاکستان واپس جانا ہے، پلیز میری مدد کریں۔ مجھے میرے گھر جانا ہے، میں یہاں ان لوگوں کے ساتھ نہیں رہ سکتی، یہ انسان نہیں حیوان ہیں۔ یارم نے میرے سامنے اس آدمی کی جان لے لی، وہ کہتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ روح پلیز رونا بند کرو، میں تمہاری تکلیف سمجھ سکتا ہوں۔ تم فکر مت کرو، میں تمہیں وہاں سے نکلواؤں گا، اور آئی پرامس میں تمہیں پاکستان واپس بھجوا دوں گا، لیکن اس کے لیے تمہیں میری مدد کرنی ہوگی۔ کیسی مدد؟ روح نے پوچھا۔ دیکھو روح، یہاں یارم کے خلاف گواہی کوئی نہیں دے گا، لیکن تم نے اسے قتل کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں تمہیں گواہ کے طور پر عدالت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، یارم نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ میں کیسے؟ روح پریشانی سے بولی۔ روح تم نے دیکھا ہے نا اس نے کس طرح سے کسی کی جان لے لی۔ میں جانتا ہوں وہ شخص کوئی معصوم انسان نہ تھا، بلکہ وہ بھی اس کی دنیا کا ایک حیوان تھا، لیکن ہمارا معاشرہ ایک انسان کو دوسرے انسان کی جان لینے کی اجازت نہیں دیتا۔ دیکھو روح، یارم کو جب میں نے پچھلی بار گرفتار کیا تھا تب اس کی ایک ویڈیو میرے ہاتھ لگی تھی جس میں اس نے کچھ لوگوں کا قتل کیا تھا، لیکن بہت ہی ہوشیاری سے وہ ویڈیو مجھ سے لے گیا۔ ویڈیو آج بھی اس کے پاس موجود ہے، وہ کبھی ایسی چیز ضائع نہیں کرتا۔ تم اس کے گھر میں رہتی ہو، اس کے ساتھ تمہیں بس وہ ویڈیو ڈھونڈنا ہے۔ اس ویڈیو کے علاوہ ایک فائل ہے جس میں یارم اپنے سارے کالے کارنامے سیو رکھتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ وہ فائل سے پھنس سکتا ہے، لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ اس فائل کی وجہ سے وہ دبئی کا ڈان ہے، اس کی وجہ سے لوگ اس سے ڈرتے ہیں۔ اس ویڈیو میں جس طرح سے اس نے بلیڈ سے ان لوگوں کا قتل کیا تھا، لوگ اس چیز سے ڈرتے ہیں۔ وہ ویڈیو یارم کے سب دشمنوں کے پاس موجود ہے۔
لیکن ہمیں کوئی نہیں دے گا، اور نہ ہی کسی میں اتنی ہمت ہے کہ یارم کے خلاف اٹھے۔ وہ تمہیں ڈھونڈ کر لائی ہوگی روح۔ ہم رابطے میں رہیں گے، تم یہ فون چھپا دینا۔ میں جانتا ہوں یہ تمہارے لیے بہت مشکل ہوگا روح، لیکن یارم جیسے درندے کو سلاخوں کے پیچھے پہنچانے کے لیے تمہیں میری مدد کرنی ہوگی، اور یہ میرا وعدہ ہے کہ میں تمہیں ہمیشہ کے لیے پاکستان بھجوا دوں گا۔ سارم اس کے رونے کی آواز سن کر خاموش نہیں ہوا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ یہاں پر نرم پڑ گیا تو ڈیول کو کبھی سزا نہیں دلوا پائے گا۔ یارم کو لگ کچھ ہوگا تو نہیں نا، وہ بڑی مشکل سے اپنے الفاظ کہہ پائی تھی۔ میرا یقین کرو روح، میں جتنی کم ہو سکے اتنی سزا یارم کو دلواؤں گا۔ یقین کرو، سزا کاٹنے کے بعد جب وہ تمہارے پاس آئے گا تو وہ انسان بن کے آئے گا، حیوان بن کے نہیں۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، میں یارم کو پھانسی نہیں ہونے دوں گا۔ بس اتنا کہہ کے سامنے فون بند کر دیا، جبکہ پھانسی کا نام سن کر روح کے رونگٹے کھڑے ہو چکے تھے۔ فون بند ہونے کے بعد بھی روح کافی دیر ایسے ہی روتی رہی۔ کیا وہ یارم کے ساتھ اس طرح سے کر سکتی تھی؟ وہ کیسے اپنے ہی یارم کو اس طرح سے پولیس کے حوالے کر سکتی تھی؟ وہ کیسے سارم کی بات مان کے وہ ثبوت ڈھونڈتی؟ لیکن یہ ضروری بھی تھا۔ وہ ساری زندگی یارم کو ایک قاتل کے روپ میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اس کو ایک اچھا انسان چاہیے تھا، ایک عام سا انسان۔ اسے کسی بھی طرح سے یارم کو ایک عام زندگی دینی تھی۔ سارم نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اسے پھانسی نہیں ہونے دے گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، پر کم سے کم سزا دلوانے کی کوشش کرے گا۔ انشاءاللہ یارم اس کے ساتھ عام زندگی گزارے گا، اور یارم کو ایک عام زندگی کی طرف لانے کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتی تھی۔ وہ سارم کی باتوں کو سوچتے ہوئے ثبوت کو ڈھونڈنے کے لیے باہر آئی تھی کہ نظر سامنے والے کمرے پر پڑی۔ نہ جانے کیوں اسے یقین تھا کہ یارم کے خلاف ثبوت اسے اس کمرے میں ملیں گے۔ وہ اس کمرے کے قریب آئی اور دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھ کر اسے کھولنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن وہ لاک تھا۔ اگر نوکر اسے اس کمرے کے قریب دیکھ لیتے تو یہ خبر بھی یارم تک پہنچا دیتے۔ اس وقت وہ دونوں باہر دھوپ میں بیٹھی تھی۔ اسے کسی بھی طرح یارم سے وہ چابی لینی تھی، اور اس کے لیے اسے یارم کے ساتھ نارمل ہونا ضروری تھا۔ ان لوگوں کی نظروں سے چھپ کر وہ واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ چابی یارم کے پاس تھی، اور اسے کسی بھی طریقے سے وہ چابی یارم سے نکلوانی تھی۔ سارم ٹھیک کہتا تھا، اس کے لیے یہ کام اتنا مشکل نہیں ہے، وہ یارم سے آسانی سے وہ چابی لے سکتی ہے۔ لیکن سارم نے اسے منع کیا تھا کہ وہ یارم کو بالکل بھی شک نہ ہونے دے۔ وہ یہ سوچ رہی تھی کہ وہ اب یارم کو شک کیے بغیر کیسے اپنا کام کرے، جبکہ یارم تو اس کی سوچ تک پڑھ سکتا تھا۔ آج اتنے دنوں کے بعد وہ یارم کے گھر واپس آنے کا انتظار کر رہی تھی، کیونکہ سوال اب ان کے فیوچر کا تھا۔ وہ ایک قاتل کے ساتھ ساری زندگی نہیں گزار سکتی تھی، اس لیے کسی بھی طرح یارم کو سیدھے راستے لانا تھا۔ یارم گھر آیا تو اسے باہر بیٹھا دیکھا۔ وہ مسکراتا ہوا اس کے پاس آیا۔
اس طرح سے باہر اپنے انتظار میں بیٹھا دیکھ کر اسے خوشی ہوئی تھی، نہ جانے وہ اس کا انتظار کر رہی تھی یا نہیں، لیکن بہت دنوں بعد اسے اس طرح سے دیکھا تھا۔ میرا پیارا بیبی، وہ اس کا ماتھا چوم کر بولا، جس پر وہ ذرا سی مسکرائی۔ اسے اس طرح سے مسکراتے ہوئے دیکھ کر یارم کو کچھ عجیب لگا۔ یارم کو یقین تھا کہ وہ روح کو اپنی حقیقت کے ساتھ اپنے آپ کو قبول کرنے پر مجبور کر دے گا۔ لیکن اتنی جلدی؟ اب کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ وہ اس کے قریب بیٹھتے ہوئے مزید پوچھنے لگا۔ بہت بہتر، وہ بہت تھوڑی سی آواز میں بولی تھی، لیکن یارم کے لیے یہ بھی بہت تھا۔ گڈ، طبیعت ٹھیک ہے تو چلیں کہیں باہر سے ہو کے آتے ہیں، ویسے بھی اتنے دنوں سے یہاں بور ہو رہی ہو، چلو ڈنر کہیں باہر کریں گے اور پھر ایک پرسکون لانگ ڈرائیو پر چلیں گے۔ اس نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اپنے لبوں سے لگایا اور ساتھ ہی اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ یارم، اب بہت دیر ہو چکی ہے، میرا خیال ہے ہمیں اب نہیں نکلنا چاہیے، اور ویسے بھی ابھی میرا کہیں جانے کو دل نہیں کر رہا۔ روح نے اپنی طرف سے بہت احتیاط سے کہا تھا، کہیں اسے شک نہ ہو جائے، اس لیے شاید یارم نے اور زور نہ دیا۔ چلو ٹھیک ہے، جیسے میری جان کی مرضی۔ وہ مسکراتے ہوئے اٹھا۔ آج اسے واپس نارمل دیکھ کر اسے بہت خوشی ہو رہی تھی۔ اس کے چہرے سے ہی روح اندازہ لگا سکتی کہ وہ کتنا خوش ہے۔ آج تمہیں اس طرح اسے دیکھ کر ویسے بھی فریش ہو گیا ہوں، لیکن میں پھر بھی فریش ہو کے آتا ہوں جب تک تم میری سے کہو کہ وہ کھانا لگائے۔ وہ اسے ہدایت دیتا بیڈ روم کی طرف چل دیا، جب روح کا سارا دھیان اس کے ہاتھ پہ تھا، جس میں اس نے ایک کی چین پکڑ رکھا تھا، اور اس کی چین میں وہ اکلوتی چابی تھی جسے یارم ہمیشہ اپنے پاس رکھتا تھا۔ کھانا آرام دہ ماحول میں کھایا گیا۔ یارم اسے کسی نہ کسی بات میں لگائے باتیں کرنے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ وہ اس کی ہر بات کا نارملی جواب دینے کی کوشش کر رہی تھی۔ بہت کوشش کے باوجود بھی وہ اس کے سامنے مسکرانے میں ناکامیاب رہی تھی۔ جب اندر سے انسان اداس ہو تو لبوں پر چاہ کر بھی مسکراہٹ نہیں آتی۔ روح کا بھی یہی حال تھا۔ بیڈ روم میں آنے کے بعد بھی یارم کافی دیر تک اس سے باتیں کرتا رہا۔ روح، میں بہت خوش ہوں تمہیں اس طرح سے دیکھ کر۔ تم نہیں جانتی کہ تم نے مجھ پر کتنا بڑا احسان کیا ہے۔ تمہیں پتہ ہے تمہارا یارم تمہارے بغیر مر جاتا۔ تم نے اپنے یارم کو بچا لیا۔ آئی لو یو سو مچ۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں میں کبھی تمہارے سامنے یہ سب کچھ نہیں لاؤں گا۔ جیسا پہلے تھا سب کچھ ویسا ہی رہے گا۔ تم سب کچھ بھول جاؤ، جو بھی ہوا، جو بھی تم نے دیکھا، ان سب چیزوں کو اپنے دماغ سے نکال دو۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے گا۔ اس کا سر اپنے سینے پر رکھے وہ اسے یقین دلا رہا تھا، جبکہ روح کا دھیان اس کی باتوں پر نہیں، سائیڈ دراز پر رکھی اس کی چین پر تھا۔ وہ یارم کے سونے کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کے سونے کا انتظار
کرتے کرتے نہ جانے کب اس کی اپنی آنکھ لگ گئی۔ نہ جانے رات کا کون سا پہر تھا، جب اس کی آنکھ کھلی۔ اس نے سائڈ پہ دیکھا جہاں یارم تھا ہی نہیں۔ اسے یقین تھا کہ یارم اسی کمرے میں ہے۔ اس کے پاس یہی موقع تھا سب کچھ دیکھنے کا۔ وہ جلدی سے بیڈ سے اٹھ کر کمرے سے باہر نکل آئی۔ اس کے اندازے کے مطابق یارم اسی کمرے میں تھا۔ اس نے کمرے کے دروازے سے چھپ کر دیکھنا چاہا۔ کمرے میں اس کے علاوہ اور کوئی آدمی بھی تھا، مگر نہ جانے کون۔ اس نے اس آدمی کو پہلے کبھی یہاں نہیں دیکھا تھا۔ شاید یارم کا کوئی ساتھی، اس کے گناہوں میں ملوث کوئی انسان، جبکہ یارم اپنے ہاتھ میں بلیڈ پکڑے اپنا سر دبا رہا تھا۔ تم تو باہر آ چکے ہو نا شان، اب تمہیں وکرم دادا سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ وہ میرا مجرم ہے اور میرے پاس ہے۔ یارم نے ایک نظر اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ دیکھو ڈیول، مت بھولو وکرم دادا کے بہت احسان ہے تم پر۔ تم اس کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو، وہ بھی صرف ایک لڑکی کے لیے۔ وہ صرف ایک لڑکی نہیں ہے، میری بیوی ہے، میری محبت ہے، اور اس آدمی نے میری بیوی پر غلط نظر ڈالی ہے۔ وہ ساری زندگی وہیں رہے گا جہاں یارم کاظمی اسے رکھے گا۔ تمہارے خلاف جو ثبوت میں نے ڈھونڈا تھا وہ تمہارے حوالے کر چکا ہوں۔ اگر جینا چاہتے ہو تو چلے جاؤ یہاں سے اور جا کر وکرم دادا کی کرسی پر بیٹھ جاؤ۔ اگر اس کو ڈھونڈنے نکلو گے اپنی پہچان بھی کھو بیٹھو گے۔ مت بھولو اگر وہ واپس آ گیا تو تمہاری اوقات پھر ایک کتے سے زیادہ نہ ہوگی۔ میں تمہیں ایک سلطنت دے رہا ہوں، بادشاہی دے رہا ہوں۔ غلامی چھوڑو اور حکومت کرو، لیکن یارم کاظمی سے غداری کرنے کی غلطی مت کرنا، ورنہ میں تمہیں تڑپا تڑپا کے ماروں گا۔ اس نے ایک ہاتھ میں پکڑے بلیڈ کی طرف اشارہ کیا۔ میں وہ کرسی اس لیے دے رہا ہوں تاکہ تم میرے وفادار رہو۔ اس کمرے میں سوائے کتابوں کے اور کچھ نہ تھا۔ جگہ جگہ فائلز تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ کوئی لائبریری ہے۔ وہ یہی سوچ رہی تھی کہ یہاں اسے کون سا ثبوت ملے گا۔ یہاں تو کتابوں کے علاوہ کچھ بھی نہ تھا، مگر نہ جانے یہ آدمی کون تھا۔ اگر اسے کچھ پتا تھا تو بس اتنا، اسے کڈنیپ کرنے والا بھی وکرم دادا تھا۔ وہ لوگ ابھی بیٹھے وہیں باتیں کر رہے تھے، جبکہ روح کو اس کی کسی بات کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ خاموشی سے دبے پاؤں جیسے آئی ویسے ہی واپس چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد یارم واپس کمرے میں آیا اور اس کے قریب آ کر لیٹ گیا۔ وہ بنا آواز کیے سوتی بنی رہی۔ کل کا دن برباد ہو چکا تھا۔ وہ یارم سے چابی حاصل نہ کر پائی تھی۔ اب صبح بھی یارم ناشتہ کر کے جانے لگا تھا۔ وہ اسے اس طرح سے جانے نہیں دے سکتی تھی۔ اسے کسی بھی طرح سے وہ چابی حاصل کرنی تھی، جو اس وقت یارم کی جیکٹ کی جیب میں تھی۔ یارم! اس نے بہت ہمت کر کے اسے پکارا۔ وہ دروازے پر رک کر ذرا سا مسکرایا اور اس کے قریب آنے کا انتظار کرنے لگا۔ وہ آہستہ سے چلتی اس کے قریب آئی۔ یارم جانتا تھا کہ روح نے اسے کیوں پکارا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے سامنے جھکا تھا۔ روح کے لیے یہ لمحہ بہت مشکل تھا۔
لیکن اسے سارم کے کہے پر عمل کرنا ضروری تھا۔ وہ اس کے قریب آئی اور اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے اور اسے بالکل بھی نہ پتہ چلنے دیے بغیر اس کی جیکٹ سے وہ چابی کھینچ لی۔ جب اگلے ہی لمحے یارم نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ تھینک یو سو مچ روح، میں تمہیں شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ وہ اس کا ماتھا چومتا باہر نکل گیا، جبکہ روح نے بڑی مشکل سے اپنے ہاتھوں اور دوپٹے کے بیچ اس کی چین والے چاقو اور چابی کو چھپایا تھا۔ یارم مسکراتا ہوا باہر آیا۔ وہ آج بہت خوش تھا۔ روح میری جان، تم سارم کی باتوں میں آ کر بھی میرے ساتھ اس طرح سے کر رہی ہو کہ لیکن تم میرے پاس ہو اور میرے لیے یہی بہت ہے، اور کوئی دو مٹکے کا پولیس والا اور وہ جاسوس معصومہ تمہیں مجھ سے چھین نہیں سکتے، کبھی نہیں۔ تم بھی کتنی بھولی ہو، کسی کی بھی باتوں میں آ جاتی ہو، لیکن میں ہوں نا، میں تمہیں کسی کی باتوں میں نہیں آنے دوں گا۔ یارم نے سوچتے ہوئے اپنی جیکٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا جہاں اس کی چین غائب تھی۔ ہائے میری معصوم سی چورنی، وہ دلکشی سے مسکرایا۔ یارم سیدھا آفس آیا تھا جہاں پر خضر اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے مسکراتا دیکھ کر خضر کو حیرانگی ہوئی، کیونکہ پچھلے کچھ دنوں سے یارم بہت پریشان رہنے لگا تھا۔ کیا بات ہے، آج تم بہت خوش لگ رہے ہو؟ خضر نے پوچھا۔ کیوں بھائی، میرے خوش رہنے پر پابندی ہے؟ یارم نے الٹا سوال کیا۔ نہیں، کوئی پابندی تو نہیں ہے، مگر پچھلے کچھ دنوں سے تم کافی پریشان تھے، اس لیے پوچھا۔ ہاں، کیونکہ مجھے پچھلے کچھ دنوں سے لگ رہا تھا کہ وہ انسپکٹر میری روح کو مجھ سے دور کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اس نے تو الٹا ہی کر دیا، وہ تو روح کو میرے پاس لا رہا ہے۔ یارم مسکراتے ہوئے بولا۔ مطلب تمہیں اس کے پلان کے بارے میں پتہ چل گیا کیا؟ پلان کیا اس نے؟ خضر نے پوچھا۔ اس کا پلان ہے کہ وہ روح کو میرے قریب کر کے میرے خلاف سارے ثبوت روح کے ذریعے حاصل کرے گا، یارم نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ آج کافی دنوں کے بعد اس کے ڈمپلز آب و تاب سے چمک رہے تھے، مطلب کہ روح اس کا ساتھ دے رہی ہے۔ خضر کو برا لگا۔ نہیں خضر، میری روح بہت معصوم ہے، وہ سب کچھ میرے لیے کر رہی ہے، وہ مجھے بچانا چاہتی ہے۔ یارم کے لہجے میں اس کے لیے بہت محبت تھی۔